الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک اس کو مختلف قسم کی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک مشکلات ہی کا سامنا اس کو کرنا ہے۔ اب اس شخص کے لیے جو ان مشکلات کے ساتھ اپنے اعمال کو بہتر بناتا ہے اور اپنے آپ کے لیے جنت کو واجب قرار دے لیتا ہے اللہ کے یہاں، تو اس کے یہاں کم از کم آخرت میں راحت ہے۔ اور وہ شخص جو دنیا میں بھی مشکلات سے گزر رہا ہے اور آخرت میں بھی مشکلات سے گزرے، وہ دنیا کا سب سے بد نصیب آدمی ہے۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے صحیحین کی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو شہوات کے ساتھ گھیر دیا ہے اور جنت کو مشکلات کے ساتھ گھیر دیا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک مفہوم جو کہ روایت میں ثابت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت و جہنم کو پیدا کیا تو جنت میں جو خوشنما چیزیں ہیں، اس کی جو رونق ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہر شخص یہ کوشش کرتا کہ ہم کو جنت میں جانا ہے۔ جہنم میں جو پریشانیاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہر شخص یہ کوشش کرتا کہ جہنم سے بچے۔ تو عرض کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح تو جو امتحان ہے بندوں کا، وہ امتحان صحیح معنوں میں ممکن نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیا کہ جنت کے ارد گرد مشکلات کھڑی کر دیں کہ جو ان مشکلات سے گزر کر کے آئے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اسی طرح جہنم کے ارد گرد آسانیاں، خوشنما چیزیں، خواہشات نفس، یہ ساری چیزیں رکھ دیں تاکہ جو ان چیزوں میں پڑ جائے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلی چیز یہ کہ جہنم جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات سے گھیر دیا ہے، یعنی آپ کے دل میں جو چیز آئے آپ کر ڈالو، نہ دین کا ڈر رہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی رعایت ہو، نہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہو، تو آرام سے انسان اپنے خواہشات پر عمل کر کے جہنم میں جا سکتا ہے۔ لیکن جنت میں جانا ہے اگر، تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات انسان کو جھیلنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شروع کے کم از کم جو 13 سال تھے اس میں نہایت مشکلات اور کا سامنا انہوں نے کیا۔ وہ کس وجہ سے؟ توحید پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو انسان جب توحید پر عمل کرے گا تو دنیا کی بہت ساری مشکلات اس کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی بدعت سے دور ہونا چاہتا ہے، سنت کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مشکلات ہیں۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے لیے اپنے نفس پر جبر کرنا پڑے گا، اس کو اٹھنا پڑے گا نماز فجر کے لیے۔ اگر صلہ رحمی کرنا ہے تو لوگ جو اقربا ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے آپ کو ستایا ہوگا، لیکن اس چیز سے آپ کو اپنی آنکھ بند کرنی پڑے گی اور سب کے اوپر احسان کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، تو یہ بھی پریشانی کی بات ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، جو اس میدان میں اگر کام کرے جنت کے لیے تو اس کو بھی بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے اور یہ انسان تصور کرے کہ جو مشکلات کا سامنا ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں، اس کے بدلے، اس کی عوض جو زندگی جو ہے جس کا کوئی شمار نہیں، لمبی زندگی، وہ ہماری بڑی راحت کے ساتھ گزرے گی، جنت میں گزرے گی، تو یہ ساری مشکلات اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ پہلے کیا، جنت کا بعد، کیونکہ ہماری شریعت میں یہ مطلوب ہے کہ انسان کے اندر جو بیماری ہے وہ پہلے نکالی جائے، پھر اس کو تندرستی کی دوا دی جائے۔
ایسا نہیں کہ بیماری موجود ہے اوپر سے تندرستی کی دوا بھی دی جائے سے بالکل اسی طرح کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہے تو کوشش کی جانی چاہیے کہ پہلے برائی نکالی جائے، پھر اس کو عمل کی دعوت دی جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے یہاں شرک پایا جاتا ہے تو اس کو نماز کا حکم پہلے نہیں دیا جائے گا بلکہ شرک سے روکا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 13 سال صرف برائیوں کو نکالنے میں، شرک وغیرہ کے نکالنے میں لگ گئے۔ بقیہ جو احکامات نازل ہوئے، جو عملی چیزیں کرنی کی تھی، وہ مدینہ کی زندگی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو یہ چند چیزیں اس حدیث میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ، اس کے عذاب سے بچائے، جنت میں ہم تمام مسلمانوں کو داخل کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔